انسان اس دنیا میں سکون تلاش کر رہا ہے، مگر ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جو ہمیں سکون نہیں لینے دیتی۔ ہم میں دخلاوا بہت زیادہ آ چکا ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں ایک کلچر بن چکا ہے کہ جو آدمی مشہور ہے وہ سب سے اچھا ہے، جو نمایاں ہو جائے وہ سب سے اچھا ہے۔ دوستو یہ کوئی ضروری نہیں، جیسا کہ اکثر فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء بنائے اور اب کے خاص بندے تھے، مگر ان میں سے 30 35 40 کا نام ہمیں یاد ہے، باقیوں کا نام یاد نہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں، بقایا جو تھے وہ رب کے بندے نہیں، مگر وہ مشہور نہ ہوئے، نمایاں نہ ہوئے، اس کا یہ مقصد نہیں کہ رب کے بندے نہیں۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہے۔ ایک آدمی اکیلا تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو ہر وقت یاد کرتا ہے، کبھی شکوہ نہیں کرتا، نہ اس سے رب سے مانگتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ نمایاں نہیں ہوتا، ہماری طرح ویڈیو نہیں بناتا، اس کی آڈیو بھی نہیں ہوتی، تو کیا وہ رب کا بندہ نہیں ہے؟ نمایاں ہونے والے میں تو اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لوگ مجھے واہ واہ کریں، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، رب کی نظر سے دیکھیں گے تو بہت سارے چھپے ہوئے رب کے بندے ہیں۔ اسی طرح وہ بندے رب کی نظر نہیں آئے، ہمیں ان کے نام نہیں ملے، کیا وہ رب کے بندے نہیں؟ جیسے کچھ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے اپنی تحریریں لکھی، شاعری لکھی، باہر دنیا میں آئے، وہ لوگ پاپولر ہو گئے، ہم انہیں کو ہی رب کا بندہ مانیں گے جو پاپولر ہو جاتے ہیں۔ رب جانے جو اپنے جذبات لکھتا ہے، لکھ دیتا ہے تو ہلکا ہو جاتا ہے، کچھ اپنے جذبات اندر رکھ لیتے ہیں، وہ اور بھی بلند ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنے مذہبوں کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ اگر پاپولر ہونا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوئے جو پاپولر ہوئے مگر وہ راہ پر نہیں تھے۔ پھر بعض اوقات ایسے بھی نظر آئے، مثال کے طور پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی، وید لکھی، وہ بھی بڑے مشہور ہوئے، وہ اپنی دنیا میں مشہور ہے۔ کرشن جی بہت مشہور ہوئے، گوتم بدھ بہت مشہور ہوئے،
اسی طرح ماننے والوں کے نزدیک وہ مشہور ہوتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ مشہور نہیں۔ تو اصل میں بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے رب کے بندے ایسے بھی آئے ہیں جو مشہور نہیں ہوئے، جو 1.25 انبیاء میں سے بقایا 1,24,000 کچھ لوگ تھے، وہ رب کے بندوں کے نام بھی نہیں ملتے۔ مگر دنیا میں دیکھیں تو اور بہت سارے نام آئے ہیں سامنے۔ تو نام کا ہونا ہی ضروری نہیں کہ جو پاپولر ہو جاتا ہے، ویڈیو بنا لیتا ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ باہر کیا، یہ رب کے بندوں کا ہی کام ہے، جس نے رب نام بتایا، اللہ نام بتایا، خدا نام بتایا، گاڈ نام بتایا، ہے یہ بھی اللہ کے بندوں کا ہی کام ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اچھا برا کہنے سے بہتر ہے کہ خود رب کے بندے ہم بنیں۔ مشہوری ضروری نہیں، نیت میں مشہوری ریاکاری آنی بھی نہیں چاہیے۔ کوشش کرتے ہیں، بندہ کمزور ہے، اس کی چاہت تو ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ مانیں، مگر یہ بات اچھی نہیں۔ میرے رب کو زیادہ سے زیادہ مانیں، یہ بات رب کے بندوں کی تھی۔ تو آپ جتنے بھی رب کے بندے دیکھیں، جس طرح سے بھی آپ کو نظر آئے، اپنے اپنے نگاہ سے، اپنے اپنے نظریے سے رب کے بندوں کی طرف جب جائیں گے تو ایک نظریہ سب کا آپس میں اتفاق کرتا ہے کہ یہ جگہ انسان کے مستقل رہنے کی نہیں، اس میں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، امن بھی ہے۔ اس پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے رب کے سب بندوں نے ایک نقطہ بتایا۔ وہ نقطہ یہ ہے، کیونکہ یہ انسان اس دھرتی کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، یہ جنت کے لیے پیدا ہوا، مگر قدرت کے نظام جو بھی کچھ ہوا، جیسے بھی ہوا، رب نے دنیا بسانی تھی یا خطا کر کے ہی وہاں سے نکالنا تھا، اس کے پیچھے رب کی حکمت ہے۔ مگر ہمیں ادھر توجہ زیادہ کرنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی وجہ سے آگے ہیں، اسی میں سے ہم نے کچھ سلوشن نکالنے ہیں کہ ہم پریشانیوں سے نجات کیسے حاصل کریں۔ تو انسان میں جو بھی پریشانیاں ہیں یا آتی ہیں، اس کو انسان محسوس کرتا ہے۔ جو محسوس کرتا ہے وہ آپ کے جسم میں کون سی شے ہے جو پریشانیوں کو محسوس کرتی ہے۔ یہ تو کئی بار سب نے ذکر کیا ہے، ہو چکا ہے، ہماری طرف سے بھی ہو چکا ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ روح نہ ہو، جان نہ ہو، تو انسان کچھ محسوس نہیں کر سکتا۔ جیسے جسم سے روح نکل جائے تو انسان پورے کا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوسٹ مارٹم کر دے، اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو محسوس کیا جاتا ہے اس روح کی وجہ سے۔
جب ہم اس روح کی وجہ سے ہی محسوس کرتے ہیں تو رب کے سب بندوں نے ایک نقطہ بتایا، ایک کلیہ بتایا کہ یہ جو محسوس کرنے والی شے ہے، روح ہے، یہ رب تعالیٰ کی ہے۔ اس کا حق یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بندے کی زندگی ہے، دوسرا بندے کا حق یہ ہے کہ اس روح کو اپنے رب کے ساتھ لگائی رکھے۔ یہ بات سوچے کہ اس دنیا میں گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، مگر انسان کو اس میں ساکن سکون سے کیسے رہنا ہے؟ تو انہوں نے، بلکہ سب کے سب بندے کسی بھی اپنی عقیدت کی نگاہ سے بھی جائیں، نظریے کے لحاظ سے دیکھ لیں، جس کو بھی آپ رب کا بندہ سمجھتے ہیں، انہوں نے عبادت کا ایک کلیہ بتایا کہ جو چیز دکھ درد محسوس کر رہی ہے اس کو اپنے رب کے ساتھ لگا دیا جائے۔ جب زیادہ تقویت اس طرف محسوس ہو جائے گی تو یہ جو آپ کی آندیاں، طوفان، گرمیاں، سردیاں، غم، خوشی ہیں، وہ دائیں بائیں سے ایسے گزر جائیں گے، محسوس نہیں ہوگا۔ جس نے محسوس کرنا تو وہ تو کہیں اور لگ گئی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ اس طرف لگانے سے آپ کو غم نہیں لگے گا۔ جیسے فرماتے ہیں کہ اس طرف جانے والے لا خوف علیہم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی ہے کہ جس شے نے غم دنیا کے محسوس کرنے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ بار بار یاد کرنے سے، کبھی 3 ٹائم، کبھی 5 ٹائم، کبھی دن رات، کبھی صبح و شام، انسان اسی طرف لگائے رکھتا ہے۔ جب وہ لگائے رکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ دنیا کے غم، دنیا کے سننے کے غم، دنیا کی باتیں، دنیا کے پتھر، دنیا کے زخم، دنیا کی تکلیفیں، اس دھرتی میں بہت کچھ ہے، زلزلے طوفان بھی ہیں، امن بھی ہے، کربلائی بھی ہے۔ تو مقصد کہنے کا اس میں انسان جو محسوس کرتا ہے، اس محسوسات کو آپ نے رب کی طرف لگانا۔ جب رب کی طرف لگائیں گے تو پھر یہ جتنی زیادہ اس طرف لگ جائے گی، اتنے غم زندگی میں کم محسوس ہوں گے۔ رب کے بندوں نے اپنے حالات، ماحول کے مطابق، کسی نے کہا کہ آپ سکون سے میڈیٹیشن کریں، اپنے دھیان کو اس نقطے کی طرف لے جائیں جس نقطے کا نام رب ہے۔ کسی نے اپنی طرز پہ یوگا ایجاد کیے کہ اپنے دھیان کو اپنے اندر لے جائیں۔ کسی نے باہر کے محسوسات، باہر گھومنے والے کو اپنے اندر لانے کے لیے، جیسے رومی صاحب کی روایت میں دیکھیں تو وہاں انہوں نے گھومنے کا کہا گیا۔ کسی میں سنگیت کہا کہ اپنے خیالات کو ایک جا سننے میں لذت لے لو۔ کسی نے دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کی لہروں کو دیکھنا شروع کیا۔ جب یکسو لہروں کی طرف ہوئے تو لہروں کو بھی رب کی لہریں قرار دے دیا۔ کسی نے کہا پیار محبت میں ایک جا یکجا ہو جائیں تاکہ جو گھر کے باہر کے حالات ہیں وہ محسوس نہ ہوں۔
کسی نے فرمایا کہ رب کے دربار میں ایسے آ جاؤ کہ دنیا کو بھول جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مسلح پہ آ جاؤ تو دنیا سے رابطہ کٹ جائے، اور اتنے یکسو ہو جو کہ آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ابھی یہ نوبت نہیں آئی، ابھی آپ نے شروعات کی ہے، ایک دم سے تو کچھ نہیں ہوتا، وقت چاہیے کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ اگر ابھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میرا رب کہاں ہے، کیونکہ وہ غائب ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، پہچان کرنی ہے، تو اس وقت تک آپ اتنا ضرور محسوس کریں کہ کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ جب آپ یہ بھی محسوس کر لیں گے کہ کوئی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو اس سے بھی آپ کا باہر گیا ہوا خیال آپ کے اندر واپس آ جائے گا کہ مجھے دنیا نہیں دیکھ رہی، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح ہر رب کے بندے نے اپنے اپنے حالات وقت کے مطابق انہوں نے اس زندگی کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، موت کے غم کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک نقلیہ بتایا کہ جو شاید جسم کو درد دکھ محسوس کراتی ہے وہ انسان کے اندر روح ہے۔ اس روح کو وہ ایک نقطے کی طرف لے کے جانا ہے جو دنیا کے غم جس سے بھول جاتے ہیں۔ تو اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی اس رب کو یاد کیا کرو، اور اس کی یاد ایک خوبصورت عبادت ہے، انسان کے دلوں کا سکون ہے، امن ہے، چین ہے۔ بس اس سکون کو یہاں حاصل کر لو تاکہ پریشانیوں سے نجات پا سکو۔ وہ تقریباً ہر جس کو رب تعالیٰ نے الہام کی اور انہوں نے کتابیں لکھی، ہر الہامی کتب میں یہ موجود ہے کہ رب کو بار بار یاد کرنے سے، اس کا ذکر کرنے سے رب دلوں کو اطمینان دیتا ہے، دلوں کو سکون دیتا ہے۔ تو اس لیے اس رب کے بندوں کی، یا جو آپ کو پسند ہے، اس رب کے بندے کی اتباع میں اپنے آپ کو، اپنی روح کو رب کے ساتھ منسلک کر دیں۔ حقیقت اور حق یہی ہے کہ جو ہمارے اندر روح ہے وہ رب کی ہے، اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ منسوب رکھے۔ یہ جسم روح کی پہچان کے لیے بنایا گیا، کیونکہ روح نور تھی، وہ نظر نہیں آتی، اسی کو جسم دیا جاتا ہے۔ روح کے لیے ہی جسم بنتے ہیں۔ جو روح رب کی ہے وہ انسان کے اندر ہے، جو انسان کے اندر روح ہے وہ رب کی ہے۔ بس سارا معاملہ بندے اور رب کا اس روح کی وجہ سے۔ جیسے کئی لوگوں نے اپنے نظریات سے کہا کہ وہ سپر طاقت جو ہے وہ پر آتما ہے، اسی کا انش انسان کے اندر ایک آتما ہے۔ اسی طرح اپنی اپنی زبانوں میں ہر قوم نے اپنے اپنے نام لکھے۔ کسی نے کہا وہ رب العالمین ہے، رب ہے، اسی کی روح انسان کے اندر ہے۔ جیسے وہ فرمان میں آتا ہے
کہ نفخت فیہ من روحی. زبانوں کے فرق ہوتے ہیں. وہی لفظ کو آپ کسی اور زبان میں بولیں گے تو وہ اور لفظ دے دیں گے. اگر آپ کو کہا کہ انگریزی میں رب کا نام بتاؤ تو وہ کہے گا گاڈ ہے. کسی انگریز کو پوچھیں کہ بھئی گاڈ کو عربی اردو میں کیا کہتے ہیں، وہ کہے گا رب خدا کہتے ہیں. تو اسی لیے دوستو اس ذات کی نقطے کی طرف، اس ذات کی طرف آپ گامزن رہیں. یہی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے. پریشان ہونے کے لیے کیا ہے؟ آپ یہاں اکیلے بیٹھے ایسے آنے والے وقت کو یاد کرنا چھوڑ دے، وہ فلان ظالم چودھری ہے، وہ ظلم کرے گا. ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا. آپ نے محسوس کر لیا جو پہلے گزرا ہوا تھا وہ اس وقت ایسا ہوا تھا. آپ نے محسوس کر لیا ایسا ہوا تھا. ابھی موت آئی نہیں، قیامت آئی نہیں، نہ جہنم آئی نہ جنت آئی، ہم یہاں بیٹھے محسوس کرتے ہیں. تو وہ محسوس کرتا کون ہے؟ وہ انسان کے اندر روح ہی ہے. اگر اسی کو ہی انسان اپنی خواہشات کو لبریز کر دے، دنیا کی چاہتے دلوں میں بسا لے، تو اسی کا نام نفس بن جاتا ہے. کیونکہ عارضی آیا تھا، اپنے آپ سے زیادتی کر بیٹھا کہ میں ادھر ہی رہوں گا، بائیں ہاتھ ہو گیا سارا کچھ، وہ نفس بن گیا. اگر اسی سسٹم میں یہ پیدا ہو جائے اللہ کے بندوں کی اتباع کی نظر میں، بھئی یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یقیناً نہیں کہنا ہے. تو جہاں جانا ہے مجھے اس کا بندوبست سوچ بچار کرنی چاہیے. تو اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ خود بخود آپ کا خیال، سوچ رب کے بندوں کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ قید خانہ آزمائش ہے، اب میری بھی قید خانہ آزمائش مجھے نظر آ رہی ہے، تو مجھے سرٹیفکیٹ لینے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا خیال، میری سوچ خود بخود ان کے ساتھ مل جائے گی. اپنائیت جو ہوتی ہے سوچوں کی وجہ سے ہوتی ہے، ہم خیالی کی وجہ سے ہوتی ہے. جب ایک آدمی کہتا ہے، رب کا بندہ کہتا ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جا نہیں، آگے جانا ہے، اگلی دائمی ہے. اگر میں بھی یہی کہتا ہوں ہاں یار موت آ جانی ہے، ایک دن مجھے اگلی زندگی میں جانا ہے، تو میرا خیال، میری سوچ ان کے ساتھ مل گئی نا. مجھے یہ پوچھنا نہیں پڑے گا کسی سے کہ میں کس کی طرف جا رہا ہوں. میرا خیال، میری سوچ خود تو ایٹومیٹکلی ان کے ساتھ مل جائے. اب اوپر سے آپ کو اللہ اللہ کرتا رہوں، بتاتا رہوں، آپ مجھے رب کا بندہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شریف آدمی لگتا ہے، وال سفید، کپڑے سفید، ہر کوئی سفید ہوتا جا رہا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ رب کا بندہ ہے. اگر میرے اندر آرزو یہ ہے کہ یار یہی دنیا، اس میں سب کچھ میرا ہوگا، وہ بھی مل جائے، دولت مل جائے، کوٹھیاں مل جائے، دنیا مل جائے، عزت ہو، یہ ہو، معاملہ ہو، بھینسیں میری، نہریں میری، دودھ میرے، ریا میری. تو یہ تو سوچ فرعون کی تھی. مگر آپ مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں گے، یہ ہمارے ملک کا ہے، ہماری قوم کی کا ہے، ہمارے برادری کا ہے، ہمارے نظریے کا ہے، یہ تو ہمارا ہے. مگر میرے اندر سوچ کیا ہے کہ یہاں ہی سب کچھ ہے، مجھے یہاں ہی پروٹوکول لینا ہے، عزت لینی ہے. تو یقین جانو مجھے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا خیال، میری سوچ نمرود شداد سے مل جائے، کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے. جیسے
فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو مجمع اکٹھا تھا. موسیٰ نے دیکھا کہ فرعون کی طرف منہ کر کے وہاں کو کہنے لگا کہ دیکھو یہاں سب کچھ رب تعالیٰ کا، زمین رب کی، ہر شے رب کی، ہم سب رب کے. یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. اب یہ حضرت موسیٰ کا خیالات ہیں. ہمارے تمہارے بھی ہو سکتے ہیں. دوسری طرف فرعون نے دربار میں اعلان کرایا کہ دیکھو یہ موسیٰ بوڑیا گیا ہے. یہ الہامی کتب کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں. تو نعوذ باللہ بوڑا ہوا لفظ کہنا مجھے نہیں لگتا کہ مناسب ہے. باہر کیف الہامی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھو موسیٰ بوڑیا گیا ہے. یہ زمینیں میری، نہریں میری، گائیں میری، بھیڑ بکری میری، حکومت میری، رایا میری. یہ کہتا سب کچھ رب کا. اگر میرے اندر سوچ یہی ہے تو یقین جانو کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں. میری سوچ، میرا خیال یہی ہے کہ ہر شے میری، میں یہاں ہی رہنا چاہتا ہوں. تو ایٹومیٹکلی میرا خیال، میری سوچ فرعون کے ساتھ جا رہی ہے نا. پر مجھے اللہ کی فکر نہیں ہے سوچ کدھر جا رہی ہے. مجھے تو آپ کی فکر ہے، عوام کی فکر ہے کہ یہ مجھے کہہ دیں اللہ کا بندہ اندر میرے بے شک کتے ناچتا رہا، اندر میرے نفس کی خواہش بے شک انہی کے ساتھ مل جائے. مگر دوستو کسی کو نہیں دیکھنا، خود کو دیکھنا ہے. میری سوچ، میرا خیال کس کے ساتھ مل رہا. ایک نے کہا یہی سب کچھ ہے، اب کر تو رہو کوشش. ساری زندگی الجھنوں پریشانیوں کے شکار بنتے رہیں گے. نہ ساری دنیا پہ آپ کی حکومت ہونی ہے، نہ ساری دنیا کی دولت اکٹھی ہونی ہے، نہ آپ جنت پوری بنا سکتے ہیں. آپ بوڑھے ہوتے جائیں گے، آخر آپ کو پچھتاوا رہے گا، پریشانی تو رہے گی. اسی پریشانیوں سے نجات کے حل کا ہے. وہ موت کا کوئی علاج نہیں، جسم کو مرنے کا کوئی علاج نہیں، جسم کی تکلیف کا کوئی علاج نہیں. یہ تو زخموں دردوں کو ہم میڈیسن سے وقتی طور پہ گزارا کرتے ہیں، پھر بھی اس نے آخر کار ختم ہونا. تو ان پریشانیوں سے، بڑی پریشانیوں سے بچنے کے لیے رب کے بندوں نے ایک ہی کہا، اس نقطے کی طرف گامزن ہو جائے. اپنے خیالات، اپنی روح، اپنی سوچ، عقل کو یکسو کر لیں اپنے رب کے ساتھ، تاکہ یہ چیزیں اتنی محسوس نہ ہو. کیونکہ یہ انسان ہے، بڑا آسن تقویم ہے، بڑا نفیس ہے، امن چاہتا ہے، سہولت چاہتا ہے. کوئی جانور تو نہیں ہے کہ جس کو 7 دن پانی نہانے کے لیے نہ بھی ملے گا تو یہ پریشان نہیں ہوگا. اس کو تو دھوپ چھاؤں اتنی اثرات نہیں کرتی، اس کو تو پریشانیاں اتنی اثر نہیں کرتی. وہ مضبوط ہے، اس کی جلد مضبوط ہے، وہ سعادت میں رہنے کا عادی ہے. یہ تو بجانا سہولتیں تلاش کر رہا ہے. اس کا تو جسم اس قابل نہیں ہے. اس کو زیادہ دیر دھوپ میں بٹھائیں گے تو بیمار ہو جائے گا. اس کو تو خوراک میں بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. چھوٹی سی چیز سے بیمار ہو جاتا ہے، چھوٹی چیز سے اس کے بیچارے میں اتنی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. کبھی بخار ہو جاتا ہے، کبھی شوگر ہو جاتی ہے، کبھی ہائی بلڈ ہو جاتا ہے، کبھی مختلف بیماریاں انسان کے اندر کو گھیرے رکھتی ہیں. کیونکہ یہ یہاں رہنے نہیں آیا، اس کی یہ جگہ بھی نہیں، یہ کسی اور جگہ کے لیے بنایا ہوا تھا. واپس اس نے پھر جانا وہاں. اس کی یہ آزمائش ہو رہی ہے. تو آزمائش میں بھی امتحان تو آتے ہیں. تو اس لیے ہی رب کے بندے جو بنتے ہیں، جو آئے ہیں، وہ یقین جانے کسی کی پیدائش کے لیے نہیں آتے. وہ اسی زندگی کی
ہمدردی اور اس کے خاتمے کے لیے بنتے ہیں، تاکہ انسان کو کسی طرح امن آ جائے، سکون آ جائے۔ انہوں نے یہی کہا، جیسے عام انسان کہتا ہے کہ جس کو بار بار یاد کرو، جس کا بار بار ذکر کرو، جو بار بار چیز دھیان میں آئے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر مذہب میں ہر رب کے بندے نے بھی کہا بار بار وہ کام کرو، بار بار ہر روز کرو، بار بار کرو، ہر روز کرو، بار بار۔ پھر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ اسی شے سے آپ کو محبت ہو جاتی۔ پہلے نظر نہیں آتی رب کی ذات، انسان خوف کھاتا ہے کہ پتہ نہیں تو کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے۔ وہی جب بار بار یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، تو محبت کا اقتدام شروع ہو جاتا ہے اور خوف پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی شروع میں خوف کھاتا ہے، رب مارنے والا ہے، رب ایسے بنا دے گا، رب گھوڑے مرواتا ہے، رب سزا دیتا ہے، جہنم میں جلاتا ہے۔ جیسے اس کو بار بار یاد کریں گے، وہی شاید نفس کی بجائے وہ انسان کو روح کی بیداری بن جائے گی اور رب سے تعلقات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ خوف محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ محبت ہی فاتح عالم بنتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ پریشانیوں سے نجات کا دوسرا حل کوئی نہیں۔ کسی شاعر نے لکھا تھا، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر کے بات کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، بس خدا کو یاد کرنے سے۔ اس کو اپنا اتنے قریب سمجھ لیں، اتنا قریب سمجھ لیں۔ ایک جگہ فرمان میں آتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ جانا۔ دل میں اس کی چاہت بڑی ہونی چاہیے۔ باقی یہ دنیا ہے، جو تعلق ہیں، جو ناطے ہیں، جسم کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جسم جن کا ہے ان کے کام آنا چاہیے۔ وہ کنڈی اپنی ادھر سے گانٹھ دل میں باندھ، اس کو آہستہ 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 عرش بری تک لے۔ پہلے اپنی روح کو اندر لانا، پھر اس کے بعد آہستہ 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 عرش بری کی سیر کریں۔ جہاں یہ زمینی دنیا نہیں ہے، اور بھی سیارے ہیں، اور بھی جگہ ہے۔ آسمان، سورج، چاند، ستاروں سے اپنی روح کو آگے لے جائیں، اوپر لے جائیں، جہاں کوئی خوف خطرہ نہیں، صرف رب ہے اور آپ۔ جیسے فرمان میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ جب انسان یہاں بیٹھ کر اس حبل کی رسی کو اتنا مضبوطی سے لے کر جاتا ہے، وہ روح ہے، وہ رسی رب کی روح ہے، اسی سے ہی رب کے ساتھ منسلک ہونا ہے۔ اس کو پاورفل کرتے جائیں، مضبوطی سے پکڑتے جائیں۔ آپ یہاں بیٹھے آنکھیں بند کریں، اپنے گاؤں میں جا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس جا سکتا ہے آپ کی سوچ خیال روح۔ تو وہ روح کو شروع میں آپ بند کر سکتے، بعد میں تو کھلی رکھنی چاہیے۔ پھر اس کو بند کر کے آپ کبھی کبھار ایسی مراج دیں اسے، اسی بلندی دیں کہ میں آہستہ آہستہ ان ستاروں آسمان سے اوپر چلا گیا ہوں، اس سے اور اوپر چلا گیا ہوں۔ تو آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی رونما سکون ٹائپ میسر نظر آئیں گی۔ آپ خود کو محسوس کریں کہ اے رب تعالیٰ، اس وقت صرف تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ میں آپ کے دربار میں آ گیا، میرے دل سے وہ نفرتیں نکال دیں جو میرے دل کو لوگ تنگ کرنے والے ہیں، اپنا پیار ان میں ڈال دیں۔
میرے دل سے ان کا بوجھ اتار دیں۔ تو رب تعالیٰ آپ کی یہ ہمت کرنے سے رب تعالیٰ ان کے دلوں پر بھی رحم کر سکتا ہے، ان پہ رحمت برس سکتی ہے۔ ہم نے تو رب کے بندے دیکھے پتھر مارنے والوں کو، صلیب چڑھانے والوں کو معاف کرتے رہے، قاتلوں کو شربت پلاتے رہے، بچوں کا پانی بند کرنے والوں کو دوستی کرتے رہے۔ ہم کس کی بات میں؟ آپ بھی وہاں جا کر رب کی حضور پیش ہو کر، جہاں کوئی دنیا نہیں ہوتی، کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا، نہ ہم محسوس کرتے ہیں جب اتنی بلندی پہ چلے جائیں گے تو اپنے دل کے تمام بوجھ اپنے رب کو بتا دو، اپنے دل کے بوجھ بتا دو، پھر آپ کو دکھ دینے والے، سکھ دینے والے جیسے بھی ہیں، آپ رب تعالیٰ سے دعا لیں گے، ان پر دعا کریں، تبھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر اللہ حاضر ناظر نہیں ہے کبھی معاف نہیں کر سکتا، کہ وہ میری ذات کا دشمن مجھے نظر آتا ہے۔ جب میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں تو وہی انسان مجھے رب کی مخلوق نظر آئے گا، زیادتی کرنے والا۔ جب تک میں رب کا نہیں، وہ مخلوق رب کی نہیں، وہ میری اس کی ذات کا جھگڑا، پریشانی ہے۔ وہ جیسا بھی ہے اس کو نہ دیکھیں، خود کے دل کو صاف کرنے کے لیے آپ اس کے لیے دعا کریں۔ کیوں کہتے ہیں کہ میں ادھر ہی رہنے آیا ہوں، یہ میرا دشمن ہے، کیا میں اس کی دشمنی کی نفرت لے کر آگے جاؤں گا رب کے پاس؟ تو رب تو صحیح کہتا ہے کہ بندیا میں تیری مدد کرتا ہوں، میں تمہیں پریم دیتا ہوں، تمہارے دل میں نور بھرتا ہوں، پریم بھرتا ہوں، تم اپنے پریم کی دعا اپنے دشمنوں کے لیے کر دے تو وہ لوگ رب نے ان بندوں کو معاف کر دیتے۔ اسی طرح پھر آپ وہاں سے پھر جتنا وقت ہے اس کے لیے آپ دنیا میں آ جائیں، بس ایک بار جانا ہے، پھر جانا بہت آسان ہے۔ جیسے وہ رب تعالیٰ نے، ویسے یہ دوسری الہامی کتب میں بھی میں نے دیکھا، یہاں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، غالباً سورہ رحمان ہے، وہاں پتہ لکھا جاتا ہے کہ اے جن و انس، تم اس زمین و آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے مگر الا بالسلطان، یعنی کہ زمین و آسمان سے باہر کدھر نکل سکتا ہے؟ مگر نکل سکتا ہے ایک زور کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ، سوائے اس طاقت کے۔ وہ طاقت کون سی ہے؟ جسم نہیں نکلتا، جسم زمین سے باہر کدھر جائے گا؟ یہ تو 50 فٹ اوپر نہیں جا سکتا ایسا، اگر کہیں مشینری کی مدد سے بھی جائے گا تو کتنا جائے گا؟ وہ اندر روح ہے، وہ جاتی ہے کہ زمین و آسمان سے باہر نکل کے نہیں نکل سکتے مگر زور کے ساتھ، سوائے زور کے، سوائے اس قوت کے۔ وہ قوت ایسی ہے کہ آپ عبادت میں سجدہ زمین پہ کرتے ہیں مگر روح آپ کی پرواز کرتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ اس کو بلند ہونے دیں، کبھی کبھی آسمانوں کے اوپر بھی لے جائیں، جو کہتا ہے آسمان زمین سے باہر نہیں، آسمانوں سے اوپر نہیں، یعنی کہ اس دنیا کی کشش شکل سے اپنی روح کو اتنا بلند کر دیں کہ میں اس جگہ رب کے پاس پہنچ گیا ہوں جہاں کوئی دنیا نہیں۔ آپ کو سکون ملے، پھر آپ اس سکون کو حاصل کر لیں گے، پھر اس دنیا میں بھی رہیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ وہ بھی یہ بھی سب رب کی ہی دنیا ہے، اب رب کے بندے ہو کے زندگی گزاریں گے۔ جب آہستہ آہستہ عادت پڑی ہوگی آنے جانے کی تو کم از کم موت کے وقت آپ کا چاکا کھل چکا ہوگا کہ وہی جانا جہاں میں روز آتا جاتا ہوں، آج بھی یہی ہوگا کہ آج یہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے،
جیسے چھوٹی نیند میں انسان کی روح کہیں بھی جا سکتی ہے، یہ بڑی ہے موت، نیند کی ہی بڑی بہن ہے موت، جب یہ آ جائے گی تو میں وہیں جانا جہاں میں روز آتا جاتا ہوں، اب اس کے لیے سفر مشکل نہیں۔ اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اس موت سے پہلے مرنا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت سے پہلے آپ نے اس سفر کا راستے کو تعین کر لینا ہے، آنا جانا شروع کر دیں، خواہشات دنیا کی نکال دیں، نفس کو مار لیں، اسی کی طرف لو لگا لیں تو زندگی بھی گزر جائے گی اور آپ کو پہچان بھی ہو جائے گی، موت کا خطرہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ وہاں جانے کے لیے ترستے رہیں گے۔ اب گیا ہوں، اتنا سکون وہاں ملے گا آپ کو، اتنا سکون زندگی میں ملے گا کہ آپ ایسا کہیں گے کہ رب تعالیٰ مجھے پکا ہی ادھر لے جائے، اسی کا نام موت۔ باقی دوستو کوشش کرتے جائیں، صرف ایک ہی بات ہے، خالص ہو کے سرنڈر ہو جائے اس کے آگے کہ رب تعالیٰ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، عاجز، اتنا عاجز آ جائے کہ میں کچھ نہیں، تو عقلوں میں آنے والا نہیں، میں کیا کروں۔ جتنی بھی آپ کو عبادتیں بنائی جاتی ہیں، اس کا جوہر نکالیں تو ہر عبادت کا جوہر یہی ہے، اس کی روح یہی ہے کہ مجھے رب کی پہچان کرنا۔ باقی اپنی اپنی ڈگر پہ چلتے جائیں، جو بھی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، آپ نے کیا کرنا وہ کریں۔ رازق، مالک، خالق وہ رب کی ذات ہے۔ آپ کو کہیں سے سکون نہیں مل سکتا، اس کی یاد کریں۔ آپ نے سکون حاصل کرنا ہے، اس کو یاد کرتے رہے، جسم دنیا کے کام کرتا رہے، جسم یہاں کی چیز ہے، اس نے یہاں کام کرنے ہیں، ایک دوسرے کے کام آنا ہے، مگر اگر روح جڑی نہ ہوگی تو میرا ہر کام ریاکاری میں بدل جائے گا۔ اگر جو ریاکاری محسوس کراتی ہے چیز اس کو رب کی طرف لگا دوں تو میرا کام ریاکاری نہیں اس کی طرف سے بن جائے۔ یہی دائیں بائیں کا نظام ہے، یہی سکون حاصل اسی سے کیا جاتا ہے، اس کو یاد کرو۔ باقی اللہ دے حوالے خوش رہا کرو، کوشش کر کے صبح اٹھتے ہی شام سوتے بھی رات کو کس کی روح وہاں رہ جائے کچھ پتہ نہیں، بس سمجھ لو ہر ٹائم تیاری میں رہو، خالی خالی رہو، کوئی چیز دل میں نہ رکھو کہ کل یہ کر لوں گا، جو کل آئے گی وہ ہو جائے گا۔ اپنا سیدھا صافہ موڈے پہ رکھو، تیاری سے رہو، مست مست خوشی میں جیو، سکون سے جیو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس دنیا سے نجات حاصل کرنے کی ہمت عطا کرے اور اپنا قرب عطا کرے۔